اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ہمارا موضوع اخلاق مسئولین کے عنوان سے چل رہا ہے اور آج ہمارا موضوع ہے توکل بر خدا۔ انسان جب خدا کے راستے میں چلتا ہے، جب انسان خدا کے راستے میں قدم بڑھاتا ہے اور کسی بھی مسئولیت کو انجام دیتا ہے اور دین خدا کی پیروی کے لیے اور دین خدا کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور دینی اور الہی میدان میں سفر شروع کرتا ہے، تو اس کو ایک تکیہ گاہ، ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے کہ جس پر اس کا توکل ہو، جس پر اس کا تقیہ ہو، جس پر اس کا سہارا اور بھروسہ ہو۔ اور خدا کے راستے میں چلنے والے انسان کے لیے، ایک مومن انسان کے لیے خداوند تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی اور تکیہ اور کوئی اور تکیہ گاہ اور سہارا نہیں ہو سکتا کہ جس پر وہ بھروسہ کرے، جس پر وہ اپنا تکیہ گاہ بنائے اور جس کے سہارے پر وہ اس راہ میں قدم اٹھائے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات پر اسی بھروسے اور خداوند تعالیٰ کی ذات کو تمام امور میں اپنا وکیل، اپنا سرپرست، اپنا نگہبان، اپنا محافظ بنانے کو توکل کہا جاتا ہے۔ توکل کلمہ وکیل سے نکلا ہے اور وکیل بھی ہمارے ہاں معمولاً جو عام رسم ہے کہ ہم اپنے امور وکیل کے سپرد کر دیتے ہیں، اسی طرح توکل بھی یہ ہے کہ ہم اپنے امور کو خداوند تعالیٰ کی ذات کے سپرد کریں۔ اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر دینا توکل کہلاتا ہے۔ اپنے معاملات کو خدا کے بھروسے پر لے کے آگے بڑھنا، خدا کے تعالیٰ کی ذات کو اپنے معاملات میں تکیہ گاہ بنا لینا، اسے دین کی زبان میں توکل کہا جاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہے پیغمبر گرامی اسلام کو قرآن مجید کے اندر کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب تو کسی کام کا ارادہ کر لے، جب تو کسی راہ میں قدم بڑھانا چاہے اور خدا کی راہ میں کام کرنا چاہے تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب تو کسی کام کا عزم و ارادہ کر لے تو پھر خداوند تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ خدا کی ذات توکل کرنے والوں کو اور خدا پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ خداوند تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو، خداوند تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، اپنے امور کو خداوند تعالیٰ کی ذات کے سپرد کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور بے شک خداوند تعالیٰ کی ذات بہترین وکیل اور سرپرست ہے کہ جس پر توکل کیا جا سکے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ کی ذات نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمام تر میری توفیقات جو ہیں وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے کا جو مجھے ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، جو مجھے توفیق عطا ہوتی ہے اللہ کی راہ میں قدم بڑھانے کی، وہ مجھے خداوند تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور وہی میری تکیہ گاہ اور وہی میرا بھروسہ ہے۔ ایک اور مقام پر خداوند تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں مومن انسان کو توکل کا درس دیا اور فرمایا کہ اگر تم توکل کرو گے تو خداوند تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر تم اپنے امور کو خدا کی ذات پر تکیہ کرتے ہوئے اور خدا کی ذات کو اپنا سرپرست اور خدا کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اپنے کام کرو گے تو خداوند تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے کافی ہے۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ کی ذات بھی اس کی مدد کرتی ہے اور وہ کافی ہے کہ جس پر توکل کیا جائے۔ مسئولین ظاہر ہے جب خدا کی ذات کی راہ میں اپنا کام انجام دیتے ہیں تو انہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ مخلوق خدا ان کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ خدا کی ذات ہے کہ جو ان کے نفع و نقصان کی ذمہ دار ہے۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا توکل کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام سے کہ ما هو التوکل، توکل کیا ہے، تو جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کے جواب میں جو توکل کی
تعریف بیان کی خداوند تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ تھی کہ العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع، اس چیز کا علم رکھنا کہ مخلوق خدا انسان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، ولا یعطی ولا یمنع، نہ کوئی چیز خدا کی ذات کے علاوہ مخلوق عطا کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی چیز سے منع کر سکتی ہے، نہ ہی کوئی چیز روک سکتی ہے۔ وَاِسْتِعْمَالُ الْيَأْسِ مِنَ الْخَلْقِ، اور مخلوق خدا سے امید نہ لگانا، یعنی مخلوق خدا سے بعض معاملات میں، اپنے امور میں مایوسی کا اظہار کرنا، فقط خدا کی ذات سے امید لگانا۔ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ لَمْ يَعْمَلْ لِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ، جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ لَمْ يَعْمَلْ لِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ، تو وہ پھر کوئی کام بھی خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرے گا۔ جب اسے پتہ ہوگا کہ میرے نفع اور نقصان کا ذمہ دار خداوند تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر وہ کوئی بھی کام جب کرے گا تو وہ خدا کی ذات کے لیے کرے گا، وہ خدا کو حاضر ناظر جان کر، خدا پر توکل کرتے ہوئے، خدا کو اپنی تکیہ گاہ بناتے ہوئے اسی کے لیے کام انجام دے گا۔ وَلَمْ يَرْجُو وَلَمْ يَخَفْ سِوَى اللَّهِ، نہ وہ کسی سے امید لگائے گا اور نہ وہ کسی سے ڈرے گا اور گھبرائے گا، اس کی ذات فقط خدا کی ذات سے امید لگائے گی اور وہ فقط خدا کی ذات سے خائف ہوگا، ڈر اس کو فقط خداوند تعالیٰ کی ذات کا ہوگا۔ وَلَمْ يَطْمَعْ فِي أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ، اور خداوند تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سے طمع و حرص و لالچ نہیں رکھے گا، کوئی امید نہیں رکھے گا، کسی سے توقع نہیں رکھے گا کچھ عطا کرنے کی سوائے خداوند تعالیٰ کی ذات کے۔ فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّلُ، پس اگر انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کا امید، اس کا عمل اور اس کی تمام تر تکیہ گاہ جو خداوند تعالیٰ کی ذات ہو، تو پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے وہ توکل کہ جو خداوند تعالیٰ کی ذات ہم سے چاہتی ہے۔ یعنی مومن کو اس مقام پہ ہونا چاہیے کہ نہ وہ کسی سے امید لگائے، نہ وہ اس بات کا قائل ہو کہ کوئی اس کو خداوند تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ خدا کی ذات ہے کہ جو اس کے نفع و نقصان کا ذمہ دار ہے۔ اور اگر انسان خدا کا بندہ بنے گا تو یقیناً خداوند تعالیٰ کی ذات اسے فائدہ و نفع پہنچائے گی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، جب وہ آتش بھڑکائی گئی اور بہت بڑی تعداد میں آگ جلائی گئی، نمرود نے جلائی ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے، تو جب ان کو اس آگ میں پھینکا گیا تو جبرائیل علیہ السلام خداوند تعالیٰ کی ذات کے حکم سے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ حل لک من حاجت، اے نبی اللہ، اے خلیل خدا، کوئی اس وقت تمہاری حاجت ہے؟ آیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ کوئی حاجت رکھتے ہو؟ فقال اما الیک فلا، کہا تم سے میری کوئی حاجت نہیں ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، خدا میرے لیے کافی ہے اور وہ میرا بہترین سرپرست اور نگہدار ہے۔ یعنی اس مقام پر بھی کہ جب ابراہیم خلیل اللہ کو آتش نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کی جو تکیہ گاہ تھی، جو توکل تھا، جو بھروسہ تھا، وہ خداوند تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور پر نہیں تھا۔ فقال جبرائیل فاسأل اللہ، تو پھر خدا سے مانگو، خدا سے مدد مانگو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، حسبی من سؤالی و علمہ بحالی، میرا یہ یقین ہے کہ اس وقت میں جس حالت میں ہوں، خداوند تعالیٰ کی ذات میرے سوال کو بھی جانتی ہے اور میری حالت کو بھی جانتی ہے، اور وہ میرے حال کو جانتا ہے، اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری تکیہ گاہ وہ ہے، میری امید وہ ہے، میں جس کو اپنا نفع و نقصان کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، وہ خداوند تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے میرا یقین ہے کہ اس مشکل مرحلے میں خداوند تعالیٰ کی ذات مجھے تنہا نہیں چھوڑے گی، اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ وہ میری مدد کرے گی۔ اور خداوند تعالیٰ کی ذات نے اس انتہا کا توکل کہ جو جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کو تھا اپنے خدا کی ذات پر، اس کا بھرپور جواب دیا، اور اس آتش نمرود سے خداوند تعالیٰ کی ذات نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، اور وہ آتش نمرود کو ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے وہ سرد کر دیا، اور وہ گلزار بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ یعنی یہ وہ توکل ہے کہ جو انسان کو خلیل اللہ کے مقام پر لے کے جاتا ہے، کہ اس مشکل وقت میں، کہ جب وقت کا نمرود آپ کو آتش میں ڈال رہا ہو اور کوئی آپ کو مدد کرنے کے لیے کہے،
تو اس وقت بھی آپ کی تکیہ گاہ، آپ کا وکیل، آپ کا سرپرست، آپ کی زبان پر یہ جملہ ہو کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، خدا میرے لیے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سرپرست، اور اسی پر میرا توکل اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زندان میں قید تھے اس جرم میں کہ جو ان پر تہمت لگائی گئی، تو وہاں پر جب اس زندانی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور وہ اس خواب کی تعبیر پہ آزاد ہوا، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اپنے مولا اور اپنے رب کے سامنے، اپنے اس حاکم مصر کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے ایک امید لگائی کہ اگر یہ وہاں پر میرا ذکر کرے گا تو ممکن ہے مجھے زندان سے آزادی مل جائے۔ لیکن خداوند تعالیٰ کی ذات نے جب یوسف علیہ السلام کے یہ کلمات سنے کہ یوسف میرے علاوہ کسی اور پر امید لگائے ہوئے ہے، تو وحی الہی فرمائی اور فرمایا کہ اے یوسف، یہ خواب کی تعبیر کا علم تمہیں کس نے دیا؟ عرض کیا پروردگارہ یہ تو نے عطا کیا۔ کہا یعقوب کے دل میں تمہاری محبت کس نے ڈالی؟ عرض کیا پروردگارہ تو نے ڈالی۔ کہا اس قافلے والے کو کنویں پر کس نے بھیجا کہ جس قافلے نے تمہیں نجات دی؟ کہا پروردگارہ تو نے ان کو بھیجا۔ کہا پھر بتاؤ کہ وہ بچہ کہ جو تمہارے حق میں بولا، اور اس بچے کو زبان کس نے عطا کی جس نے زلیخا کے مقابلے میں تمہارا دفاع کیا؟ کہا پروردگارہ تو نے اس کو زبان عطا کی۔ فرمایا پھر اس زنان مصر اور زلیخا کے فریب سے تمہیں اے یوسف کس نے بچایا؟ کہا یقیناً پروردگارہ تو نے مجھے بچایا۔ تو پھر خداوند تعالیٰ کی ذات نے فرمایا قال فکیف استعنت بغیری ولم تستغث بی ان اخرجک من السجن، تو یوسف پھر تم نے میرے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کیوں کی؟ کیوں تو نے زندانی کو کہا کہ اپنے مولا کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ شاید مجھے آزادی مل جائے؟ ولم تستغث بی، تو نے کیوں مجھ سے استغاثہ نہیں کیا، مجھ سے کیوں طلب نہیں کی، مجھے کیوں نہیں پکارا؟ میں تمہیں زندان سے آزاد کرتا۔ وَإِنْ أَخْرَجَكَ مِنَ السِّجْنِ، تاکہ میں تمہیں زندان سے آزاد کرتا۔ اور اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے 7 سال، روایات کے مطابق، تاریخ کے مطابق 7 سال جناب یوسف علیہ السلام کی قید میں اضافہ کر دیا گیا، اور خداوند تعالیٰ کی ذات نے وحی کی کہ یہ یوسف تو نے کیونکہ میرے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیا، اس لیے یہ 7 سال قید میں تمہاری میں اضافہ کر دیا گیا۔ اگر تو مجھ سے مدد مانگتا تو میں ممکن ہے 7 سال پہلے تمہیں آزاد کر دیتا۔ خداوند تعالیٰ کی ذات اپنے اس کریم اور اپنے اس محبوب بندے سے اس حد تک بھی نہیں چاہتی کہ وہ ذرا برابر بھی کسی اور پہ بھروسہ کرے، بلکہ خدا کی ذات چاہتی ہے کہ توکل فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ لوگ یہ مومن بندے میری ذات پر توکل کریں تاکہ میں ان کی مشکل کو بھی حل کروں، اور میں بہترین توکل کرنے والا ہوں، میں بہترین ہوں کہ جس پر توکل کیا جا سکے اور توکل کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ بس ہمارے مسئولین برادران جب اللہ کی راہ میں قدم بڑھائیں، جب خدا کی راہ میں چلیں، تو ان کی تکیہ گاہ، ان کا بھروسہ خداوند تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ کسی سے تعریف کی توقع، کسی سے مدد کی توقع، کسی سے کچھ اور توقعات لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی ذات ہے کہ جو اس خدا کے رستے میں آپ کی مدد کرے گی۔ اگر آپ کا توکل ہوگا، آپ کا بھروسہ ہوگا، آپ کی تکیہ گاہ خداوند تعالیٰ کی ذات ہوگی، تو ہر میدان میں انشاءاللہ خداوند تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیاب و کامران کرے گی۔ اور خداوند تعالیٰ کی ذات خود فرما رہی ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اگر کوئی مجھ پر توکل کرے، اگر کوئی خداوند تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے تو میں اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کا بہترین وکیل ہوں، میں اس کا بہترین سرپرست ہوں، میں اس کا بہترین تکیہ گاہ ہوں، میں ہوں کہ جو اس کی مشکلات میں مدد کرنے والا ہوں۔ لہذا جب بھی ہمیں مشکل پیش آئے، ہم اپنی کوشش کریں، اپنی صحیح کریں، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں اور اس کا نتیجہ خدا پر ڈالیں، وہ توکل خدا پر کریں کہ انشاءاللہ خدا کی ذات ہمیں ان تمام امور میں ہماری تکیہ گاہ بھی ہے، ہمارا وہی اسی پر بھروسہ ہے، اور وہی وہ ہمارے ہر حال میں ہماری مدد و نصرت کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں خداوند تعالیٰ کی ذات کو اپنا وکیل و سرپرست بنانے، خداوند تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے اور حقیقی مومن بن کر خداوند تعالیٰ کی ذات کو ہی اپنے نفع و نقصان کا ذمہ دار قرار دینے اور اسی پر اپنا تمام تر اطمینان و اپنا تمام تر بھروسہ و تکیہ قرار دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔